نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. سورة یوسف آیت نمبر 104 آنورڈز ہم کریں گے انشاءاللہ. وما اور نہیں تسألوہم سأل سے ہے سین حمزہ لام یعنی سوال اس کا میننگ ہے اور سے شروع یعنی تم سوال کرتے ہم ان سے. کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان سے سوال نہیں کرتے. مشرکین مکہ سے کس چیز کا سوال نہیں کرتے؟ علیہ اس پر یعنی دعویٰ کرنے پر، دین پھیلانے پر، من اجرن کسی بھی اجر کا، کوئی ریوارڈ، کوئی پیسے کچھ ان سے مانگتے نہیں ہے کہ کوئی گفٹس مجھے ملنے چاہیے اس کے بدلے میں، یا میرا بھی کوئی کمیشن ہونا چاہیے اس بارے میں. ان نہیں ہوا اٹ از یہ الا مگر ذکر للعالمین، یہ تو ذکر ہے، یاد دہانی ہے پورے جہان والوں کے لیے. یعنی قرآن ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ اچھا یہ کوئی چیز میں آپ کے لیے میسج لایا ہوں تو آپ مجھے اس کے لیے کوئی ریوارڈ دیں، کوئی پیسے دیں، کوئی معاوضہ دیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک نبی جو ہوتا ہے والنٹیرلی اللہ تعالیٰ نے چوز کیا ہوتا ہے ان کو، اور اس کے بعد وہ زندگی بھر یہ کام کرتے ہیں. اور قرآن جو اسپیشلی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وہ اسی چیز کے لیے تھا کہ وہ پوری جہان کے لیے ذکر ہونا تھا. اس کا کوئی ایسا نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک کے لیے ہی تھا. وہ اور کا جیسے کتنے ہی عین کتنے زیادہ، من سے آیتن آیا نشانیاں، فی السماواتی آسمانوں میں، سما جو ہے سین میم واو سے ہے جس کا میں نے بسمی میں بھی نام میننگ بتایا تھا آپ کو. سمو جو ہوتا ہے کوئی بھی چیز اونچی، ٹھیک ہے، نام بھی اسی طرح کے جو آئیڈینٹیفائی ہو سکے. سماوات پلورل ہے سما کی، تو آسمانوں میں کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، بے تحاشا بے انتہا. صرف ہم آسمان کی ساتھ آسمان اور بغیر پلر کے آسمان، اور زمین گھومتی ہے، گول ہے، سٹیبل ہے، ہم چل پھر سکتے ہیں، اور ریوالو ہو رہی ہے، روٹیٹ ہو رہی ہے، لیکن ہم چل رہے ہیں تو ہم گر پڑ نہیں رہے ہیں یا ہل نہیں رہی ہے مستقل عجیب طریقے سے. اور اس کے علاوہ بھی یعنی جو پلانٹس ہیں، جو سٹارز ہیں، جو ریت کے ذرے ہیں، جو ایلیمنٹس ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ ہیں، جو منرلز بنائے ہیں، کس کس چیز کا ہم نشانی ہر چیز میں اور ہر ایجوکیشن کے لیول پر ہم دیکھ سکتے ہیں. بالکل اگر آپ کوئی بھی انسان کے پاس ایجوکیشن نالج نہ ہو تو بھی اس کے لیے واہ یہ رینبو کے کلرز نظر آتے ہیں، یہ سمندر نظر آتا ہے، یہ اس کے اندر ویوز نظر آتی ہیں، اور یہ پہاڑ اور اتنی مضبوطی ان کی، اور یہ سارا وہ اس لیول پہ بھی. اور جتنے بھی بڑے آپ سائنسدان بن جائیں اور اس کے حساب سے بھی آپ مائکروسکوپ میں دیکھیں چیزیں، یا جتنے بھی آپ ٹیلیسکوپ لگا کے دیکھ لیں، وہ ساری چیزیں بھی آپ کو ہر لیول پہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہی نے یہ سب کچھ بنایا ہے. یا مرونا میم را را مرتبہ بھی اس طرح ہوتا ہے یعنی سٹیپس. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَكَأَيٍّ من آیتن کتنی ہی نشانیاں ہیں فی السماوات والارض آسمانوں اور زمینوں میں. یمرونا میم را را مطلب اس کے اوپر چلنا یا گزرنا، اس کے اوپر مطلب مرتبہ بھی ہم جیسے اردو میں کہتے ہیں تو اس سے مرہ ہوتا ہے عربی میں. یمرونا وہ گزرتے ہیں علیہا اس پر، یعنی دن رات میں ان کا واسطہ پڑتا ہے کتنی ہی نشانیوں سے، پھولوں کے رنگ سے، رات اور مطلب رات کا اندھیرا چھا جانا، ہاؤ چیزیں جس طرح سے کلر فرق نظر آتے ہیں، ڈارک ہوتا جاتا ہے. سیم جگہ سیم اسپاٹ، آپ سیم پانی کو بھی دیکھ لیں، کسی لیک کو آپ دیکھیں کس طرح سے وہ صبح کے وقت نظر آتی ہے، دوپہر کے وقت جب چمکتا ہے سورج، شام کے وقت، اور پھر جب غروب ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر رات کو کس طرح سے سیم چیز کے کلرز چینج ہوتے ہیں. اور جس طریقے سے تو کتنی ہی جس کے اوپر سے وہ گزرتے ہیں دن اور رات میں، وہم اور وہ انہا اس میں سے موردون اعراض برتتے ہیں. عین را دعاد عرض کرنا بھی اسی سے ہے، منہ موڑنا بھی. یعنی بس منہ موڑنے سے مطلب یہاں پر یہی ہے کہ مانوی طور پر
کہ آپ کے سامنے وہ چیزیں ہو رہی ہیں، آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ایک چھوٹے سے سیڈ سے درخت بن رہا ہے، گارڈننگ کرتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، اور اس کے باوجود آپ اس سے مطلب نشانی نظر ہی نہیں آ رہی کوئی آپ کو کہ کہاں وہی کھاد ہے، وہ پانی ہے، وہی سورج ہے، اور اس سیڈ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا ڈفرینٹ اس میں سے کیا ذائقہ ہوتا ہے، کوئی دال ہے تو کوئی پھول ہے تو کوئی پھل ہے، کوئی سبزی ہے، کیا شیپس، کیا کلرز، کیا سائزز. تو لیکن جو اعراض برتنے والے ہیں وہ کسی چیز سے کوئی معنی لیں گے نہیں. وہ کس مطلب ایک ہوتا نا جو بغیر سمجھنے والا، جیسے اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جانور سے بھی بدتر ہے وہ، بلکہ ٹھیک ہے. وما اور نہیں یؤمن وہ ایمان لائے، اکثرہم کثر سے ہے کافارہ یعنی ان میں سے اکثریت ایمان نہیں لاتی، باللہ اللہ پر، الا سوائے اس کے کہ وہم اور وہ مشرکون اور وہ شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ پارٹنرز ایسوسیٹ کرتے ہیں. کہ ان میں سے اکثر کیا کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اللہ کے اوپر لیکن ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کو تو ہم مانتے ہیں لیکن کوئی پیر فقیر کے ساتھ واسطہ ضرور رکھنا ہے، کوئی درخت پہ جا کے ضرور تعویذ لگانے ہیں، کسی نہ کسی کو ضرور کہ اچھا وہ جو ہے ان کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے اور فلانا ہے، کہ مطلب کسی نہ کسی لیول پہ شرک کرنا. کچھ نہیں تو جو ہمارے ایڈوانس شرک ہیں کہ ٹی وی کی پوجا جو ہوتی ہے وہ، یا مال کی پوجا ہو گئی، اپنے بزنس کی پوجا ہو گئی، اپنی مطلب ہے کہ سوشل میڈیا کی پوجا ہو گئی، اسکرینز کی پوجا ہو گئی، فون کی پوجا ہو گئی. پوجا سے مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سامنے رکھتے ہیں اور ان کو جو بت کی طرح ہم اس کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا، کیونکہ جو شرکیت ہوتی ہے نا وہ صرف عبادت اس طریقے سے نہیں ہے. آپ کسی چیز کو امپورٹنس سب سے زیادہ دینا بھی اللہ کی ملک ہے، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اللہ کو جتنی امپورٹنس دینی چاہیے ہم مال کو، اپنے بزنس کو دینے لگ جاتے ہیں، اور جتنا ٹائم اللہ کی راہ میں اسپینڈ کرنا چاہیے وہ ہم فون پر، یوٹیوب پر، نیٹ فلکس پر گزارنے لگ جاتے ہیں. تو بات ساری یہ ہے کہ یعنی ہم کہنے کو شرک نہیں بھی کر رہے ہوں. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ بہت بڑی آبادی ہمارے مسلمانوں کی ہے جن کو کوئی علم نہیں ہے، بس اللہ کو یوں تو بڑا مانتے ہیں کہ اللہ بہت بڑا ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے کہ وہ باقاعدہ پاؤں بھی دھو کے پی رہے ہیں، اپنے سیاستدانوں کے بھی، اپنے جو مطلب ان کے جو پیر ہوتے ہیں جن کے وہ مرید ہوتے ہیں، یا پھر ان کے جو زمیندار جو مطلب ہائرارکی ہے ہماری گاؤں میں، اور جس سے وہ مشورہ دیں، جس کے بارے میں وہ حکم دیں اس سے اس کی شادی کرا دیں گے اپنے بچوں کی. اور قرآن سے شادی ہو رہی ہے، درخت سے شادی ہو رہی ہے، اور کیا کچھ نہیں ہو رہا کہ ہم مطلب حیران ہو جائیں. لوگوں کو کچھ نہیں پتہ ہوتا کہ جس طریقے سے سوالات لوگ پوچھتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی لوگوں کے اندر کچھ سمجھ نہیں ہے. اپنے کلچر کی بھی پوچھا، کیونکہ کلچر کو دین کے ساتھ مکس کر لیتے ہیں اکثر لوگ اپنی کنوینئنس کی خاطر. آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ کہیں گے کہ نہیں ہمارے اسلام میں ہے اس طرح سے شادی کرنا، اس طرح سے جو ہے وہ خوشی منانا شادی کے اوپر. وہ تو میں گاؤں کی بات کر رہی تھی، یہ میں پڑھے لکھوں کی بات کر رہی ہوں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں اسلام میں جو ہے وہ خوشی منانی چاہیے. تو ڈانس بھی ہو رہے ہیں، ڈانس کی پریکٹسز ہو رہی ہیں شادی سے ایک مہینہ پہلے، اور اس میں بھی سب لڑکے لڑکیاں، اور اس کے اوپر اسراف ہو رہا ہے. اب وہ شادی کے کارڈوں کے اندر بھی جاتے ہیں دوپٹے بھی، کہ لڑکوں نے یہ رنگ کا دوپٹہ پہننا ہے اور لڑکیوں نے یہ رنگ کا دوپٹہ پہننا ہے. اور کیا کچھ نہیں ہوتا. آپ سب مطلب جانتے ہیں، ایک خالی چھوٹی سی ہنٹ سے ہی آپ سمجھ جائیں کہ کارڈ کس طرح کے چھپائے جاتے ہیں، یا مطلب ہے کہ تو شو آف کی پوجا، اپنے آپ کی پوجا، کیونکہ لوگ تاکہ ہم پاپولر ہو جائیں کہ اوہ یاد رکھیں لوگ کہ انہوں نے تو سونے کی انک سے چھپوائے تھے کارڈ. یا یہ کہ اس کے اندر ہر ایک کے کارڈ کے ساتھ ایک وہ بھی آیا، گوڈی بیگ آیا کہ جس کے اندر یہ فلانی گفٹ ہے ساتھ میں. تو ہم سب کیا چیز پروف کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہم اللہ کی پوجا کرتے ہیں؟ اگر تو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہا ہے وہ ہم مانیں. اور اللہ نے کہاں پر کہا ہے جو کچھ کہنا تھا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں کہا ہے. اگر ہم وہ چیز سنیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں، اس کو عبادت کہا جاتا ہے. لیکن ہم کریں اپنی منمانی، لیکن ہم کہتے رہیں کہ نہیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہم مانتے ہیں اپنا رب.
تو پھر یہ کیسے ہو جائے گا کہ ہم اللہ کو اپنا رب بھی مانیں اور ساتھ ساتھ جو ہے ہم ہر وہ غلط کام بھی کریں جس کا اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ ہمیں منع کیا ہے. اور یہ میں نے آپ کو اگزامپل دی دیہات کی دی، بے شک گاؤں کی دی، یا ایک اس کلاس کی دی جو مطلب ہے کہ ایک مڈل کلاس یا نارمل کلاس. ایک ماڈرن کلاس کو بھی آپ دیکھ لیں کہ جو ماڈرن ہونا، کم کپڑے پہننا مسلمانوں کی بات ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی ہوتی جا رہی ہے، شلوار قمیص کے اندر ہی چھپتی جا رہی ہے. تو یہ کراپ جو پینٹس ہوتی ہیں یا جو بھی اس طرح، ان کو برا مطلب اس میں کیا فرق رہ گیا ان کی اسکرٹس میں. جتنی قمیض ہوتی ہے نیز تک تو اتنی کے اندر ہی شلوار ہوتی ہے، تو وہ تو اسکرٹ ہی ہو گیا اور اوپر سے سلیوز بھی نہیں ہے. تو اس کے علاوہ مطلب ہے کہ جس طریقے سے گھومنا پھرنا جس حالت میں، اور آدمیوں کا بھی کیا اپنے آپ کو عجیب سے کپڑے پہننا، مطلب یہ جس طرح ہم صرف عورتوں کے لباس کی بات کرتے ہیں، آپ آدمیوں کے لباس دیکھ لیں کون سے مہذب ہوتے ہیں اور کون سے وہ ماڈسٹ ہوتے ہیں. تو بات ساری یہی ہے کہ ہم کس چیز کی بات کریں، کس تعلیم اللہ تعالیٰ نے کہ نفع بخش علم کی ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفع دینا. کن علموں میں لوگ جا رہے ہیں، کس چیز پر ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، کس طرح کی ویڈیوز فلمیں بنانا. کیا ایک ہمارا بڑا طبقہ ہے بس انہی کاموں میں لگ گئے ہیں کہ ہم اپنے وقت کا بالکل برباد کرتے ہیں. صرف گیموں کو کھیلنے کی بات نہیں ہے، بس اگر ایک میمز بنانے پہ آئیں گے، ٹک ٹاک بنانے پہ آئیں گے، بیہودہ پاگل پنوں والے بس وہی بناتے جائیں گے لوگ. اتنے لوگ انہی چیزوں میں، اسی قسم کے کاموں میں ہیں اور ذرا انہیں آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. کمائی، ہم حلال کھانا منہ میں ڈالنے کے لیے تو بہت بےتاب ہوتے ہیں، لیکن ہم کمائی کا ذریعہ کہاں سے بنا رہے ہیں. اب ہمارے ذہن میں تو وہی روایتی ہی رہ گئے نا کہ حلال یا حرام کیا چیز ہے کہ جس میں رشوت نہ ہو یا وہ سارے. لیکن کمائی کے سورسز ڈفرینٹ طریقے سے، آپ کس طرح کی ویڈیوز بنا کے آپ اس کو انکم بنا رہے ہیں. اس مطلب ہے کہ لوگوں کی ڈانس کی ویڈیوز کو آگے بڑھا کے، یا لوگوں کی مذاق اڑا کے ان کی ویڈیوز کو آگے بڑھا کے، یا مطلب پاگل پن، بےہودگی، جس سے لوگوں کا بھی کوئی نفع نہیں ہو رہا. آپ صدقہ جاریہ تو وہ علم بنے گا جو اس سے کسی کا نفع ہوگا. لیکن اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ اچھا جی میں اس طرح کی ٹک ٹاک سے وہ بنا کے میں کمائی کروں اور بہت پیسہ بن گیا اس کا، یا فلانی چیز سے بہت وائرل ہو گئی تو بہت ہو گیا. آپ کن چیزوں کو وائرل بنا کے کر رہے ہیں اپنی کمائی؟ ٹھیک ہے. تو بہرحال آپ سب خود عقل مند ہیں. انشاءاللہ اگر ہم یہاں تک پہنچ گئے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھ پا رہے ہیں اور انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، تو ہماری زندگی میں ہم فلٹر کرنا شروع کریں کہ کہاں پر روم فار امپرومنٹ ہے اور غلط چیزیں کہاں ہو رہی ہیں. اور شرک ہر چیز کا ہر لیول پہ شرک ہے. اب کیا آیت نمبر 107 پر ہوں میں، افامینو، کیا وہ امن میں آ گئے ہیں. یہاں پہ ایمان نہیں ہے، مطلب امن ہی ہے اس کا روٹ، یعنی کہ کیا وہ امن میں آ گئے، یعنی کیا وہ سکون میں آ گئے، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ دے آر ویری سیف اور پیسفل ہیں. ان کے تأتیہم، اتی سے ہے حمزہ تایا، کہ آ جائیں ان کے پاس، غاشیتن، لپٹنے والی یا چھا جانے والی. غشی جو ہوتا ہے نا، غشی کا عالم بھی جیسے ہم کہتے ہیں، بے ہوشی کا عالم، اس کو طاری ہونا، بے ہوشی طاری ہو گئی ہے. اور غشاوہ ایک پردہ جس کو ہم نے شروع میں پڑھا تھا، غشاوہ ہوتا ہے یعنی وہ پردہ جسے تھوڑا تھوڑا نظر آئے. تو غاشیتن، چھا جانے والی، پردے کی طرح طاری ہو جانے والی، من عذاب اللہ، عذاب آ جائے اللہ کا. یعنی اس بات سے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ امن میں آ گئے، دے آر فائن، دے آر سیف فرام، یہ لوگ عذاب سے سیف ہو گئے، ان کے اوپر کوئی عذاب چھا جانے والا نہیں آئے گا. او یا تأتیہم، یا آ جائے ان کے پاس، الساعۃ، ساعہ گھنٹے کو کہتے ہیں یا ٹائم کو کہتے ہیں، یعنی وہ وقت آ جائے، یعنی برا وقت آ جائے، بغتتاً، بغتہ اچانک سے، بالکل سڈنلی. کیونکہ قیامت تو اتنی ہی اچانک آئے گی. قیامت سے ریلیٹڈ جتنی بھی حدیثیں ہم پڑھتے ہیں اسی میں یہی ہے کہ جو ہے وہ ایک لمحے کے اندر ابھی انسان کھانا نکالے گا اپنے لیے اور کھا نہیں سکے گا، اتنی کوئکلی وہ آ جائے گی. تو وہ ہم تو یعنی اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں ریئلی کہ وہ اتنے کمفرٹیبل ہیں اپنی لائف میں کہ ان کے اوپر کوئی اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، اور نہ ہی مطلب عذاب تو چھوڑو، قیامت بھی اچانک سے نہیں آ جائے گی. اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اچھا بڑی ٹیکنالوجی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اگر وہاں پہ والکینو آنے والا ہے یا وہاں پہ ارتھ کوئک آنے والا ہے. ہم کتنی ہی ایگزامپلس دیکھتے ہیں کہ ایک دم اچانک سے اللہ تعالیٰ کچھ کرنا چاہیں، اچانک سے زمین کو ہلا کے رکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہیں تو اچانک سے آسمان سے کوئی چیز بھیج سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہیں تو ہوا کے تھرو کوئی بھی چیز بھیج سکتے ہیں، اور ہمارا کسی کے اوپر کوئی طاقت نہیں ہوتی، کوئی طاقت نہیں ہوتی اس کے اوپر.
وہم اور وہ لا یشعرون اور انہیں کوئی شعور نہیں ہوگا. یعنی وہ اس چیز سے اللہ تعالیٰ ایک ریٹوریکل کویشچن ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس چیز سے وہ امن میں آ گئے. یعنی یاد دلایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک منٹ میں ہمارا ہر لمحہ ایسے ہو سکتا ہے کہ یہ آخری لمحہ ہے. زندگی ہمیں ایسے گزارنی چاہیے کہ پتہ نہیں اگلے لمحے کیا ہو جائے. ابھی میں نے ایک کام کر لوں, ابھی میں کچھ نہیں تو سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر پڑھ لوں. آیت نمبر 108 ہے کل. کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہاذہ السبیلی, یہ ہے میری سبیل, راستہ. سین با لام سے ہے. سبل کا مطلب ہوتا ہے راستہ, اور چھوٹی آ ہے یعنی میرا راستہ. کیا راستہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ ادعو الی اللہ, دعویٰ دینے کا, راستے پہ اللہ کی طرف بلانے کا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اب ہم میں سے جو کوئی چاہتا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں, جو کوئی رو رو کے اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا بنا دے, یہاں پہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا راستہ بتا دیا کہ اللہ کی طرف بلانا. اب وہ ضروری نہیں کہ آپ کلاس لگا کر ہی بولیں کہ اچھا میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, یا میں جو ہے وہ جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں, یا میرے پاس اس طرح کی نالج نہیں ہے, تعلیم نہیں ہے. ادعو الی اللہ, دعوت دینا اپنے کیریکٹر سے سٹارٹ ہوتا ہے, اپنے اخلاق سے سٹارٹ ہوتا ہے. اس کے لیے ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے, چاہے آپ سنگل ہیں, میرڈ ہیں, جوائنٹ فیملی میں ہیں, چھوٹے بچے ہیں, بڑے بچے ہیں, بڑھاپا ہے, باڈی ورک نہیں کر رہی ہے آپ کی, ہینڈی کیپڈ ہیں, کوئی بیماری ہے, کچھ بھی, اخلاق آپ کا اپنا ہے. آپ کے ریئیکشنز, کسی کا کوئی بھی ایکشن ہوگا, آپ کے ریئیکشنز آپ کے اپنے ہیں, تو اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیے. ابھی ہم جب جائیں گے نا دوبارہ سے اس سورہ میں اچھے پوائنٹس کلیکٹ کرنے کے لیے, فلاورز کلیکٹ کرنے کے لیے, تو ہم دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ دیکھتے ہیں یوسف علیہ السلام کے اخلاق کی وجہ سے لوگ ٹرن ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو ادعو الی اللہ علی بصیرت, بصیرت کے ساتھ, صاد را بصر, یعنی کسی چیز میں ویژن ہو, ویژن کے ساتھ. ایسے ہی نہیں کہ بس مجھے مطلب کوئی بغیر طریقے کے نہیں. بصیرت میں بہت سارے معنی, بہت گہرا ورڈ ہے یہاں پر. ایک تو سیدھا سیدھا کہ اندھی تقلید نہیں, کہ مطلب جسٹ بیکاز لوگوں کو یہ پرسنالٹی پسند ہے تو اس کو فالو کر رہے ہیں. نہیں, بات میں دم ہے, سمجھ ہے, طریقے سے. ٹھیک ہے, مصلحت کے ساتھ بلانا, یعنی ایک معنی مصلحت اور ایک ویژن, ایک لوگوں کو ویژن دینا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن آگے بڑھانا ہے. اور اس میں اگین ایک ویژن تو یہی دے دیا نا آپ کو. جو کوشش کی ہے میں نے بنانے کی وہ یہ ہے کہ ہم اکثر تبلیغ یا دعویٰ کا میننگ سمجھتے ہیں کہ کچھ ہمیں پڑھانا ہی ضروری ہے, یا کچھ ہمیں لکھنا ضروری ہے, یا کہیں پر لوگوں کو مطلب اتنے سارے لوگوں کو کلیکٹ کر کے ہوں تو پھر ہوں. یہ تو اکثر لوگ پھر کہتے ہیں ہمیں تو اس طرح کے مواقع میسر نہیں ہیں, اور ایسے. تو مواقع ہم سب کے پاس, جو مجھے بصیرت ہونی چاہیے کہ میں اپنے تئیں کیا کر رہی ہوں. میں اگر 2 لوگوں سے یا 50 لوگوں سے میرا واسطہ پڑتا ہے, ہاؤ مچ آئی ایم ریپرزینٹنگ اسلام. میں کہیں جاتی ہوں تو اپنا کچرا زمین پہ پھینکتی ہوں, یا مطلب میں سوچتی ہوں چلو ادھر تو سبھی پھینک رہے ہیں, میں بھی اپنی جو بھی آئس کریم کھاتی ہوں اس کا کچرا ادھر ہی پھینک دیتی ہوں پارک میں. ہم دیکھتے ہیں ہمارے ملک میں کیا کچھ ہوتا ہے, پاکستان میں پیچھے. ٹھیک ہے, کچھ نہیں تو کچرے سے ہی اسٹارٹ ہم کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے, باقی لوگ چاہے جو کرتے ہیں کریں, باقی لوگ جو بھی لینگویج یوز کرتے ہیں وہ کریں, باقی لوگ جتنا بھی غلط طریقے سے کماتے ہیں, جتنی رشوت دیتے ہیں, جس طریقے سے گاڑی چلاتے ہیں, جتنا بھی شور مچاتے ہیں, جتنی زور سے میوزک چلاتے ہیں, میں نے کیا کرنا ہے, میں نے صحیح بات کرنی ہے. باقی لوگ جتنا بھی طنز کرتے ہیں, سارکازم استعمال کرتے ہیں, باقی لوگ جتنا بھی زور سے آپ سے بات کرتے ہیں, آپ کا بات کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے, آپ کا خرچ کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے, آپ کا لوگوں کے اوپر خرچ کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے, آپ کا اپنے تصویریں ڈالنے کا انداز کیا ہونا چاہیے, آپ کا اپنے بچوں کی تربیت کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے. ہم یہاں پر بصیرت, اپنا ویژن چیک کریں. واٹ از مائی لانگ ٹرم گول. جیسے ایک خواب ہوتا ہے نا, ہم کہتے ہیں وہ دس از مائی ڈریم. میرا تو ڈریم تھا کہ میں جو ہے وہ بڑے ہو کے مطلب آرٹسٹ بنوں. تو پھر آپ اس ڈریم کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں. یا پھر آپ لوگوں کا ڈریمز ہوتے ہیں کہ میرا ڈریم ہے کہ میرا بچہ جو ہے فلانا یا انجینئر بن جائے, یا میرا ڈریم ہے کہ میں باہر ملک میں جا کر جاب کروں. اس ڈریم کے لیے انسان کیا کچھ کرتا ہے. نہیں, میرا تو بچپن سے خواب تھا, میں بہت ایمبیشیس ہوں. کتنے لوگ ہم, اور جن کے ڈریم پورے نہیں ہوتے, ہم کتنے کڑھتے رہتے ہیں اس چیز کے لیے. ہمارا اصل ڈریم ایک مسلمان کا بچپن سے اپنے بچے کو آپ تربیت دیں کیا ہونا چاہیے, آئی وانٹ ٹو گو ٹو جنہ. جب آپ نے ڈریم کا سیڈ ڈالا ہوگا
تو رفتہ رفتہ وہ دوسرے دن سے نہیں، وہ بچہ نہیں دعویٰ شروع کر دے گا، لیکن اس کو کہا نہیں بیٹا جنت میں جانا ہے نا، اللہ تعالیٰ وہاں پہ سب چیزیں دیں گے ہمیں، نہیں صحیح بات کرنی ہے، نہیں ایسے کرنا ہے، ہمیں سچ کہنا ہے، نہیں ہمیں ٹرن دینی ہے دوسروں کو، نہیں ہمیں شیئر کرنا ہے، ہمیں جنت میں جانا ہے نا، اللہ تعالیٰ لوز پیپل جو اس طرح۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو چیز اپنا ڈریم بنائیں گے آپ اس کی تعبیر میں لگے رہیں گے۔ جس طرح ڈاکٹر بننا ہوتا ہے، کوشش تو کرتے ہیں نا وہ کہ وہ اسی لائن میں چلے جائیں، ٹھیک ہے، لیکن جنت کا جو ڈریم ہے اس کے لیے بھی ہمیں محنت کرنی پڑے گی۔ ایسے نہیں ہوگا کہ اچھا ہم تو مسلمان تھے، پیدا مسلمان آپ ہو گئے تو آپ نے کون سا بڑا کارنامہ انجام دے دیا کہ آپ کو پلیٹ میں رکھ کے جنت مل جائے، رائٹ؟ تو ڈریم کے لیے، اپنے خواب کے لیے، اپنے ویژن کے لیے، اپنی بصارت کے لیے آپ دیکھیں کہ میں کیا کرنا چاہتی ہوں، اور اس کے بعد آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور مطلب ہے کہ اندھی تقلید نہیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ فرمائیں گے ابھی کہ میرے صحابہ بھی میرے ساتھ جو فالو کرنے والے ہیں، اور مطلب ہم بھی اس میں آ جاتے ہیں کہ وہ صرف ایسے ہی نہیں کہ اچھا ہم مسلمان بس پیدا ہو گئے تھے تو ہم صبح اٹھے جو بھی ہے نماز پڑھ لی، نہ سمجھ آئی نہ کچھ، امپروو کرتے جائیں اپنے آپ کو، کیونکہ میرا تو گول ہے جنت میں جانا، تو آئی وانٹ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ جنت میں کیسے جاؤں، اچھا کس طریقے سے نماز کو بہتر کروں، کس طریقے سے یتیم کی مدد کروں، کس طریقے سے اپنے گھر والوں سے اچھے سے بات کروں، کس طریقے سے صدقہ خیرات کروں، بہرحال تو اس کے اوپر غور کریں کہ اعلیٰ بصیرتن کیوں استعمال ہوا ہے یہاں پہ۔ انا میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بھی، و اور من اتبعنی، اور جو مجھے اتباع کرتے ہیں میرے فالوورز، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز ہم ہیں نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہے کہ کیا ہے ہمارا راستہ، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، دیٹ از دا پیور، دیٹ از دی اونلی گول۔ یہ گول نہیں ہے ہمارا کہ شدید بہت زیادہ میرا پیسہ کمانا، ہاں وہ سائیڈ گول ہو سکتا ہے آپ کا، ہمارا پرائمری گول یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف بلائیں، اور وہ میں آپ کو ایکسپلین کر چکی ہوں کہ بالکل اس میں بھی پرائمری طریقہ کیا ہونا چاہیے، مصلحت کے ساتھ، لوگوں کو ٹوک کر سیدھا کرنا ہو، تم نے وعدہ توڑا ہے، تم ٹائم پہ نہیں آتے ہو، تم تو جنت نہیں جا سکتے ہو، یہ کوئی بات کرنے کا طریقہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں سمجھنا چاہیے، یہ اس میں بصیرت میں بہت بہت زیادہ گہرائی ہے۔ وہ اور سبحانہ پاک ہے اللہ ہی اللہ، وما اور نہیں انا میں، من المشرکین اور میں شرک کرنے والا میں نہیں۔ اب یعنی پچھلی آیت کے ساتھ بہت پیارا یہاں پہ کمبینیشن آ گیا نا، 107 اور 108، ہم نے 106 میں ہم نے جو شرک کے بارے میں بات کی ہے کہ مسلمان بہت لوگ ہو جاتے ہیں لیکن وہ شرک کرتے ہیں ساتھ ساتھ، اور 108 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ فرمائیے کہ میں مطلب مین مقصد کیا ہے، اور ایک مقصد اور مطلب ساتھ ساتھ کیا چیز ہے، شرک نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا۔ تو آپ دیکھیے کہ کوئی بھی کمانڈ ہم اللہ کے حساب سے فالو کرنی ہے، اور کوئی بھی کمانڈ جو اللہ کا نہیں ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اس کو نہیں کرنا، تو بس آپ شرک سے خود ہی فارغ ہو جائیں گے، صاف ہو جائیں گے۔ 109 وما اور نہیں ارسلنا ہم نے بھیجا، رسل سے ہے اور نون الف نا پر اینڈ ہے، یعنی ہم نے بھیجا، من قبلی کا آپ سے پہلے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، ک پر اینڈ ہے نا آپ سے، اللہ مگر رجالن، رجالن آدمی کو کہتے ہیں، یعنی کہ ہیومن فارم میں، کوئی فرشتہ یا استانی، کہ نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مگر یہ کہ کوئی آدمی، نوحیا ہم نے اس کے اوپر وحی کی، الیہم ان کی طرف، من اہل القری، فرام من یعنی سے، اہل رہنے والا، قرا یعنی بستی کا، کسی شہر کا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ سے پہلے بھی ہم نے کوئی نبی، کوئی انسان جو بھیجے ہیں جن کے اوپر ہم نے وحی کی ہے، وہ شہروں میں رہنے والے ہیں۔ اس کی میں میننگ بتاتی ہوں۔ اس کا میننگ یہ ہے کہ یعنی بہت آسان لفظ سے اسٹارٹ کرتی ہوں نا اس کا میننگ، کہ کسی گاؤں سے یا کسی جنگل سے یا کسی بیڈوین کو، یعنی اس طرح سے نہیں۔ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ مرکزی ایک سینٹرل ایریا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں جہاں پر بھی پیغمبر بھیجے ہیں، ایک سینٹرل ایریا، اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ جو اگر چھوٹی جو بستیاں ہوتی ہیں، گاؤں ہوتے ہیں، یا مطلب کہ جنگل یا جو آس پاس میں ایریاز ہوتے ہیں نا، وہاں سے عام طور پر لوگوں تک لوگ یا تو آ سکتے ہیں کیونکہ آبادی بھی کم ہوتی ہے، اور ان کے سرکلز چھوٹے ہوتے ہیں، یعنی مرکزی ایریاز کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ زیادہ لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے، زیادہ لوگوں تک ڈائریکٹ پیغام پہنچ سکتا ہے، جو اصل پیغمبر ہے ان کا کانٹیکٹ زیادہ لوگوں کے ساتھ بن سکتا ہے، اور پھر
چھوٹی بستیوں میں تو ان میں سے جیسے صحابہ کرام کو بعد میں اسائن کیے گئے ایریاز اور ہو گئے، یا مطلب جو بھی پڑھ لکھے لوگ ہوتے ہیں پھر ان میں پھر وہ ان کی ڈیوٹی بنا کر وہ چھوٹے شہروں میں جا کے کام کر سکتے ہیں، یا چھوٹے چھوٹے یعنی جیسے منی کورسز ہم کروا سکتے ہیں وغیرہ. لیکن مین ایریا میں ٹارگٹ کرنے سے یعنی کہ بہت ساری پاپولیشن کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی جو بھی آدمی بھیجے، جو بھی پیغمبر بھیجے جن کے اوپر ہم نے وحی کی، تو وہ شہروں میں رہنے والے تھے. افلم کیا پس لم نہیں تو کیا نہیں، یسیرو وہ سیر کرتے، سین یا را یعنی گھومتے پھرتے، فی الارضی زمین میں، یعنی کہ مشرکین مکہ یعنی وہ دیکھتے نہیں ہیں زمین میں. بس ینظرو نظر سے ہے کہ وہ دیکھیں، کیفا کس طرح کانا ہوا، عاقبتو انجام، عقب سے ہے، عقب ہوتا ہے پیچھے مڑ کے آنا، الذین ان لوگوں کا، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے. یعنی کہ کیا وہ گھومتے نہیں ہیں ٹریڈ کے لیے اپنے کیراونز لے کے جب جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے بستیاں ہوا کرتی تھیں اور کس طریقے سے ان کا انجام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے. کیا یہ چیز ان کے لیے عبرت کے قابل نہیں ہے؟ کیا یہ چیز ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ وہ اس سے لیسن لرن کریں؟ جب ہم دیکھتے ہیں آج کل ہم اس طرح سے ٹریڈ کے لیے نہیں جاتے ہیں ان علاقوں میں، لیکن ہم جب ہمارے پاس ٹی وی پر نیوز آتی ہے، ہم تصویریں دیکھتے ہیں، ویڈیوز آتی ہیں ہمارے فونوں پر آ جاتی ہے کہ کس طریقے سے انجام ہوا کہیں پر. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہاں پہ عذاب ہی آیا، جہاں پہ اگر کوئی ارتھ کوئک کی بات ہوتی ہے یا کوئی سونامی آتی ہے یا یہاں پر کوئی فلڈ آ گیا، ہریکین آ گیا، ضروری نہیں ہے کہ عذاب کے پوائنٹ آف ویو سے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر تو آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ایک منٹ میں سب چیزیں کر سکتے ہیں. اور پاسبل ہے کہ اگر عذاب کو بھی اسی طریقے سے دیکھا جائے کہ یعنی عذاب تو اللہ تعالیٰ اس طرح دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو کیا نہیں وہ دیکھتے کہ کس طرح سے انجام اللہ تعالیٰ کرتے ہیں جو ان سے پہلے تھے. وہ اور لدارو، دار کا مطلب ہوتا ہے گھر، دال واو را روٹ ہے اس کا، یعنی کہ ایک دائرہ بھی ہوتا ہے نا، سرکل، ایک گھر جو ہوتا ہے وہ سرکل کائنڈ آف وہ باؤنڈری آپ کی ہوتی ہے. اور البتہ دار الآخرتی آخرت کا، خیرن بہتر ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، اتقوا جو انہوں نے تقویٰ کیا، افلا تعقلون کیا بھلا نہیں تم عقل استعمال کرتے ہیں. عین قاف لام، یعنی تقویٰ جو کرنے والے ہیں نا ان کے لیے آخرت کا گھر زیادہ بہتر ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں آپ کو کمپرومائزز ہوں گی، جنت کا راستہ آسان نہیں ہے، یہاں پہ مشکلات آئیں گی. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی ضرور کریں گے، لیکن یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ دیر ول بی کمپرومائزز، دیر ول بی سیکریفائسز، قربانیاں بھی دینی ہوں گی، برداشت بھی کرنا ہوگا، آزمائشیں بھی آئیں گی، کیونکہ آپ جنت کے راستے پر ہیں. لیکن ساتھ ساتھ تسلی دی جا رہی ہے کہ دنیا تو ویسے بھی آپ کا گول کا حصہ بھی نہیں ہے. ایسا نہ سمجھیں کہ دنیا میں مجھے یہ نہیں ملا، فلانے کو یہ مل گیا، اس کو یہ مل گیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کے لیے تو ویسے بھی آخرت ہی زیادہ بہتر ہے. جو پیچھے بات ہے نا کہ بصیرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نبی کا راستہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راستہ ہے اور اس کو فالو کرنا ہے اور اللہ کی طرف بلانے کا گول ہے. یہ راستے کا مطلب اس ایلی کا، اس اسٹریٹ کا نام یہ ہے کہ اللہ کی طرف بلانے والا، یعنی یہ طریقہ لائف کا ایٹیٹیوڈ یہی ہے کہ جس میں اللہ کی طرف بلانا ہے اور بصیرت کے ساتھ. تو بصیرت کا ایک میننگ تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جیسے اندھی تقلید نہ ہو، یعنی سوچ سمجھ کے راستہ اپنایا جائے، کہ بلائنڈلی نہیں فالو کرنا، نہ کسی پرسنالٹی کو اور نہ ہی وے آف لائف کو کہ اچھا ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں تو بس ہم یہ روزے رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، باقی ہم چاہے جو بھی بازاروں میں جھوٹ بولتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ دغا کرتے ہیں، شارٹ کٹس اپناتے ہیں، وہ بصیرت. اس میں پہلا میننگ ہو گیا کہ اندھی تقلید نہیں کہ بس مسلمان ہیں تو وہ ٹریڈیشنل مسلم تھنگز ہو گئیں اور کچھ نہیں کیا. سیکنڈ میں نے آپ کو میننگ بتایا ویژن اور گول ہونا، کہ یہ میرا ویژن ہے، دس از واٹ آئی وانٹ ٹو ڈو. ہر چیز میں اس حساب سے کروں گی کہ میرا مشن، جس طرح ڈریم ہوتا ہے کسی انسان کا، تو ڈریم بنائے پہلے اس چیز کو کہ یہ میرا ڈریم ہے کہ مجھے جنت میں جانا ہے اور میرا راستہ لوگوں کو بھی اللہ کی طرف بلانا ہے. اور تیسرا معنی اس کا یعنی کہ جیسے بصیرت، بصر سے نا لائٹ، روشنی نظر آنا کسی چیز کا. تو آپ کی زندگی اور ایک نارمل مسلمان یا غیر مسلم کی زندگی ایسی ہونی چاہیے، فرق جس میں بصارت، جس میں روشنی ہو، جس میں کلیئر نظر آ رہا ہو، دین کلیئر نظر آ رہا ہو. تو شروع میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ کا رنگ، ٹھیک ہے نا. تو جیسے ایک روم ود دا لائٹس آن اور ایک روم جس میں اندھیرا ہو اور آپ کو کچھ ڈھونڈنے جانا ہو، ٹھیک ہے، تو آپ کدھر آپ کو ملنا آسان ہوگا کوئی چیز، اور کدھر بالکل اندھیرا، لائٹ گئی ہوئی ہے، رات کا اندھیرا ہے، گھوپ اندھیرا ہے بالکل، ٹھیک ہے، اور مطلب آپ کو نہ نظر آ رہا ہے بلکہ آپ ڈر رہے ہیں اور آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا. تو آپ ایک ایسے
پرسنالٹی ہونی چاہیے جیسے وہ روم جس میں لائٹ ہے. چاہے آپ صبح سے اپنی رات تک کی روٹین دیکھ لیں کہ میرا واسطہ کس کس سے پڑتا ہے، کہ صبح میں اٹھتی ہوں اپنے گھر والوں سے پڑتا ہے، اپنے بچوں کو تیار کرنا ہے، پھر ان کو یا تو چھوڑنے جا رہی ہوں، یا پھر یہ کہ کوئی ان کو ڈرائیور ہے یا ان کی وین ہے، ان کے ساتھ میرا واسطہ کیسا ہے، ان کے پیسے تو نہیں کاٹے، ان سے بات تمیز سے کی ہے، ان کو انتظار کتنا کرایا ہے، ان کو مطلب اچھا ٹریٹ کیا ہے، یعنی بچوں کو سلام کرنے کا طریقہ سکھایا کہ نہیں، کہ ان کو جا کے سلام کرنا ہے، ایسی بس اب جا کے بیٹھ جانا ہے اگر وہ وین میں جاتے ہیں یا جس بھی طریقے سے جاتے ہیں. یعنی چھوٹی 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 چیزوں میں آپ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں لوگوں کو کہ بیٹا یہ سلام کرنا ہے، بیٹا اس طریقے سے بات کرنی ہے. یا آپ کا خود کا ڈرائیور سے کوئی واسطہ پڑتا ہے، اسے کچھ کھانے کو دیا، پینے کو دیا، چاہے وہ آپ کا اس کا حصہ ہے یا نہیں ہے، آپ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ اس کو کوئی لیکچر ہی پوسٹ کریں، فارورڈ کریں تو ہی آپ اللہ کی طرف بلائیں گے. آپ اس کو پانی کا پوچھیں گے، گرم تیز گرمی ہے تو کچھ ٹھنڈا مشروب دے دیں گے، کمی نہیں ہو جائے گی، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ صدقہ کرنے سے کمی نہیں ہوگی. یہ تو ایک چھوٹی سی انٹریکشن ہے. اس کے علاوہ کوئی کام والی آتی ہے، اس کے ساتھ آپ کا کہ ڈانٹنے کے بجائے کہ دیر سے کیوں آئی ہو، اچھا روز کے بہانے بناتی ہو، اچھا جلدی جلدی کام کرو، اچھا صحیح سے نہیں کیا تھا، اس کے بجائے بولنے کا طریقہ انداز اپنا چینج کر کے دیکھیے کہ میری اگر انٹریکشن، میرا تو دعوت یہی ہے نا. آپ سوچیں کہ یہ میری کلاس ہے، یہ میں دعوت دے رہی ہوں. دعوت دینا مجھے صرف لیکچر نہیں دینا ہے، میں اس سے بات جو کر رہی ہوں وہ آبزرو کر رہی ہے اور وہ اس کے بارے میں تھنک کرے گی کہ ایک مسلمان کیسے بات کرتا ہے. کچھ نہیں تو مجھے اور دوسروں کو دل میں کمپیئر کرے گی اور سوچے گی کہ ہاں اصل مسلمان یہ ہوتا ہے. شاید اس وجہ سے وہ دین کی طرف آ جائے. ٹھیک ہے. کام والی کے بعد آپ دیکھیے اگر آپ مارکیٹ جاتی ہیں کس طرح سے آپ سبزی والوں کے ساتھ کام کرتی ہیں. 1000 مطلب ہے کہ ایکسٹرا دے کر آپ برانڈیڈ سوٹ لے لیتی ہیں، جو بھی مجھے نہیں پتا کتنا دے کر، لیکن سبزی والے کے ساتھ 10 20 25 روپے کے لیے جھگڑنا، زیادہ مال لینے کے لیے کرنا، یا کس طریقے سے بات کرنا کہ نہیں یہ ایسا ہے وہ ایسا ہے. مطلب اس کے ساتھ بھی طریقے سے، شرافت سے، تمیز سے، سلام کے ساتھ بات شروع کرنا. ہم تو سلام کرنا ضروری سمجھتے ہی نہیں، ہم سمجھتے ہیں بڑی فارمل طریقے سے جب ملنا ہو کسی کو السلام علیکم بولنا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی یہ کہ سبزی والے کو، ماسی کو، کام والے کو، ڈرائیور کو، جن کو ہم روزمرہ ملتے ہیں. کپڑا لینے گئے، اس کو آپ نے کہا نہیں قسم سے وہ پچھلی دکان والا مجھے زیادہ سستا دے رہا ہے. آپ نے کہا قسم کھا لی، کہاں کس سے کیا بول لیا. آپ اگر سلام سے بات شروع کرتے ہیں تو آپ ایک وعدے میں، ایک کانٹریکٹ میں ہیں کہ تم میری طرف سے پیس میں ہو، ایمان، امن میں ہو. امن کیا ہوتا ہے؟ کہ میں تم سے جھوٹ بھی نہیں بولوں گی. امن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں تمہیں صرف ڈنڈے سے ماروں گی، نہیں. اس کا مطلب ہے کہ میں تم سے جھوٹ بھی نہیں بولوں گی. تو یعنی کہ آپ اپنی چیزیں دیکھیے کہ میرا کس کس سے واسطہ پڑتا ہے، کہاں پہ میں جھوٹی بارگین کر رہی ہوں، کہاں پہ میں نے رکشے والے کو کم پیسے دیے ہیں، کہاں پہ میں نے کہیں پر پیسے بچ گئے، زیادہ لے لیا، زبردستی کر لی، جھوٹ سے مطلب ہے کہ ڈیسیو کر لیا کسی کو کہ ہاں نہیں مطلب ڈبل لے لیا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا. اپنے ان چیزوں کو ہم اسمارٹ سمجھتے ہیں. یہ اسمارٹ نہیں ہوتا، یہ زیادہ فولش ہوتا ہے کہ جس سے ہم ڈیل کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہم نشانی کیسی چھوڑتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. ہو سکتا ہے ایگزیکٹلی آپ کی کوئی چالاکی وہ نوٹ نہ کریں، لیکن جنرل پرسنالٹی کی ایک فیل ہوتی ہے نا، کہ جیسے ہم بھی کسی سے ملتے ہیں ہم کہتے ہیں کتنی نورانی سی فیلنگ آئی نا، کتنی ٹھنڈک کی فیلنگ آئی نا. اور کسی سے آتی ہے کہ ہاں صحیح ہے، اچھے ہیں. کبھی برے لوگ کی تعریف بھی کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہاں ماشاء اللہ اچھی تیز سمجھ ہے، اس کو عقل مند ہے. ٹھیک ہے نا، اگر آپ یہ نہیں کہنا چاہ رہے ہوتے کہ چلاک ہے. لیکن یو کین گیٹ دا پرسنالٹی وائب جو آپ کو سمجھ آتی ہے. تو جو بھی آپ چیز کرتے ہیں، پھر آپ مطلب اسکول میں ملتے ہیں، کسی کے ٹیچر سے ملتے ہیں، اس کو ڈانٹ رہے ہیں یا ڈاڑھ میں سے بول رہے ہیں کہ نہیں آپ اس طریقے سے کام کراتی ہیں. ایسا ہر وقت ہر ایک کے بارے میں ازیوم کریں کہ اس کے ساتھ کوئی مجبوری ہے، کوئی پرابلم ہے، اگر کہیں کمی کوتاہی ہو گئی ہے. لیٹ دیم بی اوکے، لائک سپورٹ بنے کسی کا. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں غلط کام یا ظلم کو برداشت کرتے جائیں، لوگوں کا سپورٹ بنے. مے بی دے نیڈ دیٹ سپورٹ، مے بی کسی کے ساتھ کوئی پرابلم ہے، لیکن ہر وقت کسی کو کٹہرے میں کھڑا کر کے ڈانٹنا مارنا شروع کرنے کے بجائے سافٹ. آپ سوچیں کہ میں نبی کے راستے پر ہوں، میں تو وہ راستہ فالو کری ہوں جو ہمارے نبی نے کیا تھا، جنہوں نے 70 سے زیادہ مرتبہ ایک نوکر کو بھی مطلب بولنے سے منع کیا ہے. تو میں عام طور پہ کس طریقے سے کس طرح لوگوں کے ساتھ میرے اس کے بعد میں فون پہ بات کرتی ہوں یا میں پڑوسی سے بات کرتی ہوں، کس طرح سے بات کرتی ہوں، سلام کرتی ہوں یا نہیں کرتی ہوں، زور سے بات کرتی ہوں، آہستہ بات کرتی ہوں، برائی کرتی ہوں، کسی تیسرے پڑوسی کی برائی کر لی، کسی کے آگے پیچھے مطلب مذاق اڑا لیا، کوئی ٹھٹا اڑا لیا، کوئی رشتہ داروں سے فون پر بات ہو گئی، ان کو بول دیا نہیں میں تو پھر بھی فون کر لیتی ہوں آپ نہیں کرتے ہیں. ٹیڑھے جملے چھوڑ دیں، بالکل چھوڑ دیں. یہ نبی کا راستہ ہے. اور بصیرت کے ساتھ آپ وہ کمرہ بنیں جس میں روشنی ہے اور جس کے اندر کسی کو آنے سے کوئی دقت نہیں ہوگی انشاءاللہ. حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب استیأس یا حمزہ سین یاس
یأس سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے مایوس ہونا کا لفظ بھی اسی سے ہے نا، کہ امید کھو دینا، گیو اپ ہوپ کر دینا. الرسل یعنی کہ وہ جب گیو اپ کر چکے رسول، یعنی کہ انہوں نے نا امیدی یا مایوسی نہیں ہو گئی تھی، لیکن انہیں اب اندازہ ہو جاتا ہے نا کہ اب مطلب ان کی طرف سے کوئی امید نہیں ہے، اس قوم سے کوئی امید نہیں ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی طائف کا انہوں نے دورہ کیا تھا، تو ظاہر ہے جب طائف کے شہر سے نکل رہے تھے اور جس طریقے سے وہ ٹریٹمنٹ کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ایک فیلنگ آتی ہے نا کہ اچھا ان کی طرف سے ابھی تو کوئی ہوپ نہیں ہے. حالانکہ دعا دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، لیکن یعنی اسی طریقے سے آپ پیغمبروں کی سٹوریز میں آپ دیکھیں گے کہ جب بھی پیغمبر آئے، اور مطلب چاہے یعنی قوم سمود کی بات دیکھ لیں، قوم نوح کی بات دیکھ لیں، قوم لوط کی بات دیکھ لیں، کہ مطلب اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ان قوموں کا، جیسے پیچھے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے کہ کیسے ان کا انجام ہوا برے لوگوں کا جو ایمان نہیں لائے. اور یہاں تک کہ اب ان پیغمبروں کی مدد کس پوائنٹ پر، یا اچھے لوگوں کی مدد کس پوائنٹ پر ہوتی ہے، کہ جب بہت برا وقت آ گیا، جب ان سے امید ختم ہو گئی، حتیٰ اذا استیأس، جب وہ اس سے نا امید ہو گئے، یأس ہو گئے، الرسول ان کے رسول، وہ اور رسولوں نے کیا کیا، ظنوا جن سے گمان کرنا، اندازہ کرنا، انہم کہ وہ قد تحقیق کذبوا کذب سے ہے کہ وہ جھٹلا رہے ہیں، کمپلیٹلی انہوں نے جھٹلا دیا. جاءہم تو آ گئی ان کے پاس نصرنا ہماری نصر، ہماری مدد. یعنی شدید مشکل کے پوائنٹ کے بعد جو ہے وہ آسانی ہو جاتی ہے. کمپلیٹ ایکسٹریم جب بیماری بھی ہوتی ہے، ایکسٹریم پر پہنچ کر پھر اینڈ ہو جاتی ہے. انسان کے بارے میں یعنی کہ شاید امام شافعی کا قول ہے یا کیا، کہ بہت تکلیف جب پہنچتی ہے انسان کو تو اس کے بعد بس وہ آخری وقت ہوتا ہے. ویسے عام طور پہ بھی ہم یہی بات کہتے ہوتے ہیں نا کہ بس اب مدد آ جائے گی، اب اللہ کی مدد آ جائے گی، اب اینڈ ہو گیا اس تکلیف کے، اتنی بڑھ گئی ہے. ہوتا ہے کوئی وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ بس اب طاقت نہیں ہے اس سے زیادہ ہینڈل کرنے کی، پھر اللہ تعالیٰ آسانی کر دیتے ہیں. جیسے راحت ہوتی ہے نا تاریکی کے بعد، اللہ تعالیٰ اس میں اجالا پھر کر دیتے ہیں. تو یہاں پر یہی چیز بتائی جا رہی ہے کہ جب کوئی چیز کی بہت تکلیف پہنچ جائے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ اس کی پھر آسانی کر دیتے ہیں. اور جب مدد اللہ کی طرف سے آ جائے تو اس سے زیادہ اور کون سی مدد ہو سکتی ہے، وہی بہترین مدد ہے. تو جاءہم آ گئی ان کے پاس نصرنا ہماری نصر، ہماری مدد، پس نجیا نجات دیتے ہیں ہم، یعنی نجات دی ہم نے. یعنی ابھی تو پاسٹ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے نا کہ اس سے پہلے بھی لوگوں کے ساتھ آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ یہ دیکھیں یوسف علیہ السلام کا بھی واقعہ دیکھ کر کے کتنی تکلیف سے گزرے، اور کہاں کنواں اور کہاں جیل، اور کون سوچ سکتا ہے کہ ان دونوں جگہوں سے کیسے نکل سکتے ہیں. وہ بھی ایسا نہیں کہ گر گئے کنویں میں کہ ہو شاید بچ جاؤں، خاص طور پہ اگر کسی نے ڈالا ہو. اور ایسے نہیں کہ وہ اسی پریزن میں اپنی غلطی سے گئے، نہیں، خاص طور پہ کسی نے سیٹنگ کر کے ڈالا ہو. تو دونوں جگہ آپ دیکھیے کہ امید کتنی ختم ہو جائے کسی آسانی کی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر کہاں سے کہاں پہنچا دیا انہیں کہ بادشاہی بنا دیا. تو بات یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تو کوئی کام مشکل نہیں ہے. تکلیف جب بہت بہت زیادہ پہنچ جائے تو اللہ سے امید یہی رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور نکالیں گے. اور اس آیت سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو تقوی والے ہیں ان کے لیے تو ویسے بھی دارالآخرہ، ہمارا گول یہی ہونا چاہیے کہ آخرت کا دار ہمارے لیے بہترین ہے. بہرحال فنجیا پس ہم نے نجات دی ان کو، من جو نشاء جن کو ہم نے چاہا، یعنی جو نیک کام کرنے والے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ان کی نجات کر دی. یعنی یہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے کہ ہدایت کس کو ملے، فالو کون کرے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سبیل پر چلنے والے ہوں اور بصیرت کے ساتھ چلنے والے ہوں. ولا اور نہیں، ابھی میں آیت 110 کو ہی کمپلیٹ کر رہی ہوں. اور نہیں یردو را دال یعنی رد کرنا، بأسنا ہماری، بأس کو با حمزہ سین ہوتا ہے بری چیز، یعنی پنشمنٹ، عذاب کو کہا جا رہا ہے کہ اور نہیں رد کی جا سکتی ہماری عذاب کو عن القوم المجرمین، مجرم قوم اس کو رد نہیں کر سکتی. یعنی ان کے پاس
دنیا میں ہر طریقے سے کسی بھی طریقے سے وہ جتنا بھی آگے بڑھ جائیں، لیکن چاہے جتنی بھی ٹیکنالوجی آ جائے، جتنا بھی مال آ جائے، جتنی بھی باڈی کی اسٹرینتھ آ جائے، جتنی بھی اسٹریٹجیز آ جائیں، جتنا بھی بڑا جتھا بن جائیں، لیکن اللہ کے عذاب کے آگے کسی کی نہیں چلتی. اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا. اس کو کوئی ان کی ٹیکنالوجی نہیں بتا سکتی کہ کب جو ہے وہ زمین میں کوئی جھٹکا آنے والا ہے، یا آسمان سے کوئی ہریکین آنے والا ہے، یا کوئی تمہاری باڈی میں کوئی بیماری ہونے والی ہے. کتنے بھی ٹیسٹ کرا لو، موت کو کوئی نہیں روک سکتا، بیماری کو کوئی نہیں روک سکتا، چاہے ہم جتنا بھی چیزیں کر لیں. ٹھیک ہے، تو جرم ضروری نہیں ہے. یہاں پہ جرم ویسے ایک میننگ ہے سمجھنے کا، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے مجرمین کے اوپر جب عذاب آتا ہے تو کوئی ان کو بچا نہیں سکتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ کی قدرت کے ساتھ کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. پھر آج کی آخری آیت ہے آیت نمبر 111. لقد البتہ تحقیق کانا ہے فی میں قصصہم، قصص قصہ ان قصوں میں عبرتاً عبر عبور کر کے ہم جاتے ہیں نا کسی چیز کو، جب عبور کرتے ہیں تو کیا ہم نے کچھ پایا ہوتا ہے نا کہ ہم یہاں سے وہاں پہنچ گئے. تو جب ہم عبرت حاصل کرتے ہیں کسی چیز سے تو ایک جگہ ہماری تھنکنگ ہوتی ہے، وہ تھنکنگ وہاں پہنچ جاتی ہے کہ ہم نے یہ لرن کیا. ٹھیک ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں لیسن، عبور کیا ہم نے. تو لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، واسطے اولی الالباب، لباب جیسے ہم کہتے ہیں نا کسی چیز کے اس تک پہنچنا کہ اچھا اس کی باٹم لائن کیا ہے. یعنی جو عقل مند ہوتے ہیں وہ اس کے لباب یعنی اس کے رزلٹ تک، جو عقل مند ہوتے ہیں وہ عبور کر سکتے ہیں، وہ لیسن لرن کر سکتے ہیں اس میں سے. ما کان حدیثاً، اور نہیں ہے یہ بات یفترا، فارا یا سے ہے یعنی بنائی ہوئی، گھڑی ہوئی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسٹوری گھڑی نہیں ہے. ولیکن لیکن تصدیق الذی، یہ تو صاد دال قاف یعنی کہ یہ تصدیق کرتی ہے اس کی جو بین یدیہ، جو تمہارے ہاتھوں کے درمیان ہے. یدئی ہاتھوں کو کہتے ہیں، ہاتھوں کے درمیان کیا تھا؟ جو پہلے کی کتابیں تھیں وہ، اور تفصیلہ اور فصل سے ہے تفصیل، اور یہ ڈیٹیل سے تفصیلیں ہیں. کل شیء، ہر اس چیز کی. وہدن، اور ہدایت ہے. وہ رحمتاً، یعنی کہ یہ سارے قصے ہدایت کے لیے ہیں. وہ رحمتاً، اور اللہ کی طرف سے یہ مرسی ہے، رحمت ہے ہم پر. لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے. بہت پیاری بات ہے اس میں، یعنی کہ ان قصوں کو ہمیں صرف سٹوریز سمجھ کے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، اس کے اوپر سے گزرنا چاہیے سلولی. جس طرح سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، ہم گزرے اس کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھنے کا تو موقع دیا. اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے عمل میں ڈالنے کا ہمیں موقع دیں، سمجھ دیں. اللہ تعالیٰ اس قصے کو ہمارے لیے ہدایت کا راستہ بنائے، ہمارے لیے رحمت بنائے، اور ہمیں اس قوم میں بنائے جو ایمان لانے والے، صحیح ایمان لانے والے ہوتے ہیں. کیونکہ یہ مطلب ہم تو کہتے ہیں کہ ہاں یوسف علیہ السلام کی اسٹوری، لیکن اب دیکھیں کہ اس میں ہم نے کتنے لیسنز لرن کیا. کیونکہ عام باقی سوروں میں جس طرح سے ہم کرتے ہیں، جب ان کی سمری کرتے ہیں تو ہم آیت بائی آیت جاتے ہیں، لیکن آپ جنرلی قصہ تو ہم سب کو پورا رٹ گیا کہ کس طرح سے ہوا. آپ ہر لیول پر ایٹ لیسٹ آپ دیکھیے کہ اگر آپ بنا سکتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے فریزز 10 سے 15 آپ آرام سے لکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کیا لرن کیا. کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، صبر کا پھل میٹھا ہے، احسان اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اخلاق، بہترین اخلاق سے کتنے لوگ کنورٹ ہوئے. کنورٹ سے مطلب یہی ہے کہ کتنے لوگ آپ ان کی زندگی سے گزرے، چاہے وہ عزیز کی بیوی تھی، اور مطلب ہے کہ وہ بادشاہ تھا، کیا وہ ان کے بھائی تھے، کتنے، اور وہ جو خواب کی تعبیر کرانے آئے تھے، کتنے لوگوں نے صرف ان کے کیریکٹر کی وجہ سے ان کے اندر ایک نرمی آئی ہے. کہ اتنی ساری خواتین جو عورتیں تھیں جن کے مطلب ہے کہ جنہوں نے ان کے بارے میں کہا کہ ہم نے کچھ نہیں پایا. تو بات ساری یہ ہے کہ اخلاق مین چیز ہے. اس کے علاوہ مطلب اپنی استقامت اور اچھی تربیت، ٹھیک ہے، دعا مستقل مانگنا، اور اپنا کمپوزر رکھنا، کہ مطلب ایسے نہیں کہ بے قرار ہو کے نکل آئے جیل سے. انہوں نے کہا کہ نہیں، اپنا ول پاور ہونا، اپنی چیزوں کو صحیح ثابت کرنا، اور آہستہ آہستہ چیزوں پر کام کرنا. ضروری نہیں ہے کہ ہم شور شرابہ اور سین ہی بنا دیں. انہوں نے کہا کہ میں تب نکلوں گا تب جب کہ یہ چیز کلیئر ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ معافی، درگزر، آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح رحم کا معاملہ
کیونکہ وہ چاہتے تو وہ کہتے کہ نہیں بس فار نو ریزن میں تم لوگوں کو ریٹرن کرتا ہوں. مطلب وہ چاہتے جب تک انہوں نے آئیڈینٹی نہیں بھی بتائی تھی تب تک بھی وہ ان کو تکلیف دے سکتے تھے, گزار سکتے تھے مشکلات سے, تنگ کر سکتے تھے, بہت طریقے سے کر سکتے تھے. ان کے ساتھ کوئی سزا ایسی, ہم لوگ تو پیسے وغیرہ سے ہو جاتے ہیں نا کہ اس طریقے سے انہیں مشکل سے گزارتے ہیں. ایسی کوئی چیز نہیں کہ ان کے چاہتے تو ان کے کاررواں کے ساتھ کوئی نہ کوئی پریشانی سے گزارتے اور دل میں خوش ہوتے کہ دیکھا نا میں نے بھی بدلہ لیا اپنے طریقے سے. ہم کچھ نہیں بگاڑ سکتے نا ظالم کا, تو پھر ہم اس طریقے سے پیسو اگریسو طریقے کرتے ہیں کیونکہ ہم اپنے آپ کو بہت بیچارہ اور وہ سمجھتے ہیں, ہم سوچتے ہیں کہ نہیں جسٹیفائڈ ہے, ہم بھی تو اسی طریقے سے بدلہ لے سکتے ہیں نا. تو بڑا دل کرنا, رحم کرنا, معاف کرنا بہت مشکل کام ہے. اور اس طریقے سے معاف کرنا کہ اچھا اب یہ ٹاپک ہی نہیں لاؤں گا. اور صلہ رحمی ہم دیکھتے ہیں کہ بھائیوں نے کتنا برا کیا, اور صلہ رحمی میں ہم سمجھتے ہیں, یاد دلا دوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا ہم نے اب اچھا کیا تو اب ایک اسکورنگ شروع ہو جائے گی کہ ہم دیکھیں کہ اب وہ اچھا کرتے ہیں. یعنی کوئی آزمائش ہم نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے آزمایا یا انہوں نے ویٹ کیا کہ اچھی طرح اور بھی معافی مانگیں, یا وہی بری باتیں ریپیٹ کی, پاسٹ کی, ماضی کی. ہم صلہ رحمی کر بھی لیتے ہیں تو ہم وہی باتیں, اچھا ہم نے تو یہ کیا تھا تو پھر انہوں نے اپنے وقت میں دیکھو پھر یہ کیا. انہوں نے ان کو آزمایا ہی نہیں, انہوں نے ان کو بلکہ بلایا کہ ایسے بھی نہیں کہ ان کو اسی شہر میں اچھی طریقے سے صلہ رحمی میں پورا کا پورا نہیں کہ آپ ٹیسٹ نہ کریں. جب آپ ان کے اوپر رحم کرتے ہیں, رشتوں کو جوڑتے ہیں, پھر ٹیسٹ کرنا چھوڑ دیں. وہ ان کا معاملہ ہے, جو ان کی نیت بھی ہے اور جو ان کے اعمال بھی ہیں, اللہ کو کرنے دیں جو ان کے ساتھ کرنا ہے. آپ اپنا اکاؤنٹ پرفیکٹ سے پرفیکٹر بناتے جائیے, ٹھیک ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ دیکھیے کتنی عزت دیتے ہیں, کتنا ان کے اوپر رحم کیا, کتنی انہیں لوگوں کی آنکھوں میں ان کی عزت بنائی, ٹھیک ہے. ان کو سب کچھ مل بھی گیا. اور مطلب ہے کہ ہر وقت ریگریٹ نہ کرنا, ہر وقت نیگیٹو باتیں, برائی, پرانی زمانے کی بس بری باتیں ریپیٹ کرنا. تو بہت سارے لیسنس تھے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان میں سے گزارا, اور یہ ہمارے لیے واقعی رحمت ہے کہ اللہ نے ہمیں اس طریقے سے کہانی کے فارم میں کتنی چیزیں لرن کرنے کا موقع دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے اور ہمیں ہمارے پیغمبروں کے اخلاق کے اوپر ان کو مطلب ہمیں فالو کرنے والا بنائے انشاءاللہ.